بہت بڑی کامیابی اگر تم سمجھتے ہو کہ کیا ہے تو بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ دو وعدے جنت سے متعلق دو کاموں کے عوض کے اندر پکے مسلمان بن جاؤ تو جنت ملے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر ثابت قدم رہو تو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. اب آئیے دوسرا کس چیز کا وعدہ فرمایا؟ یہ تو جنت کا وعدہ ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ وہ زوال کا شکار ہو جائے، وہ پستی کا شکار ہو جائے. ہر آدمی ترقی چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے. اب میرے مولا نے کس کے لیے عروج کا وعدہ فرمایا، کس کے لیے اقتدار کا وعدہ فرمایا، اسے آپ سماعت فرمائیں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. توجہ سے سماعت فرمائیں. اللہ نے وعدہ دیا ان کو، کن کو وعدہ کی دیا؟ جو غور سے سنیں گا. اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے. خالی ایمان لا کر نہیں بیٹھ گئے، ایمان لانے کے بعد اچھے کام بھی کیے، انہوں نے اچھے کام کیے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی، یعنی جیسے پہلے والوں کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اقتدار عطا فرمائے گا جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، یعنی نیک عمل کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے فرمایا اور ضرور ان کے لیے جمع دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا، یعنی وہ ان کو دین پر جمع دے گا. جو نیک عمل کرتا ہے ایمان والا، اللہ ان کو اقتدار بھی عطا کر دے گا اور دین پر جمع دے گا. کون سا دین؟ جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تو کچھ اور پسند ہے، ہمیں یہ پسند وہ پسند، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کیا پسند فرمایا؟ دین اسلام پسند فرمایا. فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. یہ دین کیا ہے؟ ہماری زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط یہ دین عطا کرتا ہے. اللہ کی وحدانیت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے اللہ عز و جل نے فرمایا اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا. یعنی جو تمہیں آگے خوف کا ٹینشن ہے کہ کیا ہوگا، نہیں، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تم عمل صالح کرو، اللہ اس ٹینشن کو خوشی میں بدل دے گا اور امن میں بدل دے گا. اور پروردگار جل جلالہ فرماتا ہے میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں. آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر کوئی ایمان والا نیک عمل کرتا ہے اللہ اسے اقتدار بھی عطا فرمائے گا اور اس کو دین پر جمع بھی دے گا اور اس کے خوف کو امن میں تبدیل بھی فرما دے گا. بس میرا رب یہ فرماتا ہے میری عبادت کرو اور پھر جو ہے وہ ناشکری مت کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو تم بڑے جو ہے نافرمان لوگوں کے اندر ہوں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دو وعدے ہو گئے. اب آئیے تیسرے وعدے کی طرف ہم چلتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں. میں آج آپ کو اللہ کے وعدے بتا رہا ہوں اور یہ بتانا چاہوں گا
کہ بہت ساری چیزوں کا جو ہم اور آپ ٹینشن لے کر کے چلتے ہیں، اگر ہم اللہ کے وعدے کو پڑھ لیں اور اپنے آپ کو اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بنا لیں تو ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا۔ بس یہ یقین رکھیں، وہی ہوگا جو میرا مولا چاہے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اب آئیے، بڑا ٹینشن ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے روزی چلی جائے گی، بڑی مندی کا دور ہے، روزی روٹی کا کیا ہوگا، کیسے کھائیں گے پیئیں گے، بڑا ٹینشن۔ سب سے زیادہ آج کے دور میں انسان روزی روٹی کے ٹینشن ہی کے اندر گھلتا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ وعدہ فرما رہا ہے، سنیے کیا کہہ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ آسمان میں تمہارا رزق ہے، کہاں ہے بولیے؟ تو کیا وہاں جائیں رزق لینے کے لیے، وہیں کاروبار کریں، کیا کریں؟ مطلب یہ نہیں ہے۔ اناج کہاں اگتا ہے بولیے؟ ساری چیزوں کا دار و مدار زمین ہی سے ہے نا۔ اب تھوڑی سی بات آ گئی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تاکہ ایک چیز سمجھ میں آ جائے۔ جسم جو بنا ہے وہ کس سے بنا ہے؟ ذرا آپ سب بولیں بھائی، مٹی سے بنا ہے۔ جسم کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے۔ تو جو چیز جہاں سے بنی ہے وہیں سے اس کی خوراک بھی ہے۔ انسان بنا ہے، اللہ نے اس کی ساری خوراک کا انتظام مٹی ہی میں رکھا۔ زمین کے اندر ہی سے آپ دیکھیں، اناج، پھل، فروٹ، ساری چیزیں زمین ہی سے نکلتی۔ تو اے اللہ، زمین میں تو نے اتنے خزانے کو رکھا، کس کے لیے رکھا؟ تو اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میرے بندے جو کچھ زمین میں ہے وہ تیرے لیے ہی ہم نے پیدا کیا ہے۔